بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے ڈپریشن سے کیسے بچیں۔ ڈاکٹر جاوید سائم کی بک ہے ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا علاج۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 207 سے ہم نے یہ ٹاپک لیا ہے، اور اس میں ڈپریشن سے بچنے کے مختلف پوائنٹس دیے ہیں، مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی وقت پہ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ ہی جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں معالج سے بھی ہم نے فوراً رابطہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے کچھ اس طرح کے اپنے ان پوائنٹس کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ ہم شدید قسم کے ڈپریشن میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ مذہبی امور میں دلچسپی لیں، مثلاً نماز، قرآن پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے دینی کچھ مراسم ہیں ان پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ ہے حقیقی مقاصد کا تعین کریں۔ اپنی زندگی کا اگر کوئی مقصد ہمارا معین ہوگا تو پھر ہم اس کے مطابق کوشش کرتے رہیں گے تو ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، ورنہ اسی طرح سے روٹین کی زندگی گزارتے گزارتے لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں، اور بے مقصدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں، ان کا احساس ہمیں کر کے تو زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنی روزمرہ کی ترجیحات کو ضرور سیٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم روٹین میں بس آنکھ کھلی اور اس کے بعد کھایا پیا، دفتر چلے گئے اور بس آ گئے، اس کے بعد آ کے کچھ کھایا پیا اور پھر آرام کر لیا یا ٹی وی دیکھ لیا، اس طرح کر کے یہ کوئی روٹین نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مقاصد کو معین کرنے کے بعد اپنی روزمرہ کی ترجیحات کو معین کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کرنے ہیں، کچھ کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کچھ ارجنٹ ہوتے ہیں، ہم اصل میں بہت افراتفری والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے بہت اہم مقاصد جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوتا ہے ان کو اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ نہیں کرتے تو ہم ان مقاصد کی طرف اپنا سفر طے نہیں کر رہے ہوتے، اور اسی طرح سے زندگی کے جو روٹین کے کام ہیں وہ کرتے کرتے تو ہم وقت گزارتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے روٹین کے جو کام ہیں ان کے علاوہ اپنے کچھ جو مقاصد زندگی ہیں ان کے لیے روزانہ تھوڑا تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ صبح جلدی اٹھیں اور رات کو جلدی سوئیں۔ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش ضرور کرنی چاہیے، اور سکون کی مشق روزانہ کرنی چاہیے۔ سکون کی مشق کے لیے مختلف مراقبے وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ نماز میں بھی اگر سکون سے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی سکون کی بہت اچھی ایک طرح سے ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے۔ سانس کی مشقیں ہیں، وہ بھی ہمیں بہت زیادہ سکون پہنچاتی ہیں، دماغ میں آکسیجن کا لیول ہمارا بڑھاتی ہیں۔ اپنا پسندیدہ کھیل ضرور کھیلیں اور دیگر مشاغل میں دلچسپی لیں۔ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ مشغلہ یا کوئی نہ کوئی کھیل ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ ضرور وقت نکالیں۔ اس سے ہماری بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے، انسان ویسے بھی فٹ رہتا ہے اس سے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی کوشش کریں۔ آئسولیٹ ہو کے بیٹھے رہنے سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ سب کے ساتھ مکس ہو کے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں۔ ماضی کے خوشگوار اور کامیاب واقعات کو بار بار ذہن میں لائیں۔ اپنی گفتگو میں ماضی کی بجائے حال یا مستقبل کے جملے زیادہ بولیں۔ اپنی گفتگو میں مثبت الفاظ اور جملے بولیں۔ بعض لوگوں کو نیگیٹو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، کوئی پازیٹیو کام بھی ہوا اس میں سے بھی نیگیٹو ڈھونڈ کے تو وہ بیان کر دیں گے، یا پھر اگر اچھا ہو ہی گیا ہے تو اس کو کہیں گے نہیں یہ تو ہونا تو یوں تھا لیکن یہ یوں ہو گیا۔ یعنی نیگیٹیوٹی نہیں آپ نے شو کرنی، اپنی گفتگو میں بھی آپ مثبت جملے استعمال کریں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوسرے لوگوں سے بات کریں۔ جو ڈپریشن میں جانے والا یا کوئی ایسا انسان ہوتا ہے وہ اکثر اپنے آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا ہوتا، تو اگر آنکھوں کے لیول پہ دوسرے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بہتر ہوتا ہے۔ چلتے ہوئے کندھے اندر کی طرف، باہر کی طرف، سر سیدھا رکھیں، جسم کو چست اور ایکٹیو رکھیں۔ یہ بھی ایک چلنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے جس سے انسان کی پوسچر اس کا بہتر ہونا چاہیے۔ چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، بے شک شروع میں یہ مصنوعی ہی کیوں نہ ہو ڈپریشن سے نکلنے میں تب بھی مدد کرتی ہے، کیونکہ جب ہم ہنستے ہیں تو ہمارے اندر جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں وہ ہم آرٹیفیشل بھی ہنسیں گے تب بھی وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم اپنے چہرے پہ زیادہ سے زیادہ مسکراہٹ رکھیں، اور خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں۔ بہت زیادہ فارغ رہنے سے بھی انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے۔
کامیاب لوگوں کی آپ بیتی پڑھیں، ان کے لائف کا کیا کیا، ان کا شروع کیسے ہوئی، آخر میں انہوں نے کیا کیا ان کی اچیومنٹس تھیں، کیا محنت کی انہوں نے. اکثر کامیاب لوگوں کی زندگی میں بہت زیرو لیول سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں پڑھ کے انسان کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. اور تنہائی سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، روزانہ صاف ستھرے رہنا چاہیے، لباس اپنا تبدیل کرنا چاہیے اور اپنا اعتماد بحال رکھنا چاہیے. دوسرے لوگوں کی اچھی کارکردگی پر ان کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے. یہ بھی ایک، جب دوسرے کی ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہو کے ریٹرن میں ہمیں اچھے جملے، اچھی بات کہے گا، اس لیے آپ دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں. اور جب طبیعت کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے تو یہ جملہ دن میں کئی بار دہرائیں: میں ہر طرح اور ہر لحاظ سے روز بروز بہتر ہو رہی یا ہو رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو ہم نے پازیٹیو فیڈنگ دینی ہے. ہمارا برین دیکھتا نہیں ہے لیکن سنتا سب کچھ ہے اور اسی کے مطابق رسپانس دے رہا ہوتا ہے. تو اچھے جملے جب ہم اپنے آپ سے کہیں گے تو ہمیں اچھی فیلنگ ہوگی اور کانفیڈنس ہمارے اندر آئے گا. تو ہم اپنے آپ کو کئی بار یہ جملہ، بلکہ اس کو لکھ کے اگر کسی ایسی 2-3 جگہوں پہ لگا دیں جہاں پہ آپ نے ہر روز، جہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے ہر روز، کوئی الماری ہے یا جیسے کوئی شیشہ وغیرہ ہے، تو وہاں یہ لکھ کے اگر ہم یہ اچھے جملے 2-4 اپنے موٹیویشنل جملے لگا دیتے ہیں تو ہمارے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی، اس سے ہمارے اوپر اچھا اثر پڑے گا. اگر کوئی منفی خیال آئے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ مشق کریں کہ آنکھوں کے ڈیلوں کو بائیں طرف اوپر کی جانب گھمائیں، پھر دائیں طرف اوپر کی طرف گھمائیں. اس عمل کو کئی مرتبہ دہرائیں. یہ منفی خیال کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ نے مشق کرنی ہے. اس کے بعد ہے کہ تمام مسائل ایک ہی مرتبہ حل کرنے کی بجائے ایک ایک کر کے حل کریں. کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو پہلے ٹارگٹ بنائیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جائے اس سے اگلے مرحلے پہ دوسرے مسئلے کو لیں. اس طریقے سے ایک ایک مسئلے کو باری باری حل کریں. بہت زیادہ مسئلوں کو ایک وقت میں حل کرنے سے انسان نہ تو سارے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے بلکہ الٹا اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. رفتہ رفتہ اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. فرض کریں کہ ہم نے ایک خامی کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارے اندر ہے، اس کو ہم نے سوچا کہ اس کے اندر اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. جیسے صبح دیر سے اٹھنے کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے تو ہم الارم لگا کے اور اچھی طرح سے اس کو اٹھنے کے لیے پریکٹس کریں. رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں، صبح جلدی اٹھنے کی، تو آہستہ آہستہ ہماری روٹین بن جائے گی. اسی طرح سے مختلف ہماری کوئی نیگیٹو عادتیں ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ ہم نے اپنے آپ سے دور کرتے جانا ہے. موجودہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، کیونکہ جو سوچ ہے وہ انسان کے عمل میں آتی ہے اور عمل انسان کے کردار میں، اور کردار اس کی منزل بن جاتا ہے بعض اوقات. تو لہٰذا ہم نے اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے، اس کو اچھا کرنے کی، بدلنے کی کوشش کرنی ہے. ارد گرد کے ماحول کو میں خوبصورت پہلو تلاش کریں. یہ بھی پازیٹیو تھنکنگ کی بات ہے کہ اس سے لطف اندوز ہوا کریں اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں زیادہ. ڈپریشن سے مکمل طور پر چھٹکارا پانے کے لیے اپنی سوچ کا انداز مثبت کریں اور رات 9 بجے کے بعد کسی قسم کی منفی گفتگو نہ کریں. خاص طور پر مالی امور کے بارے میں گفتگو نہ کریں. یہ بھی بعض اوقات انسان رات کو، کیونکہ ایکٹیویٹیز ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور مالی امور کے اوپر بات چیت کرنے سے انسان ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو مسائل پر گفتگو نہ کریں، یہ آپ کو مزید تھکا دیں گے. تھکے ہوئے ہوں تو بہتر ہے کہ آپ مسائل کی کوئی بات، بحث وغیرہ نہ کریں. گنگنانا یا گانا منفی موڈ کے اثرات کو کم کرتے ہیں، لہٰذا پریشانی کی حالت میں کسی طرح کے بھی کوئی اچھا، کوئی اگر ایسا جیسے کوئی میوزک ہے یا کوئی، بعض لوگ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ کوئی عارفانہ کلام پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ گنگناتے ہیں تو آپ کے اندر سے ڈپریشن اور یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. اپنے موڈ کو جلدی کی بجائے آہستہ آہستہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. ایک دم ہم چاہتے ہیں کہ چینج آ جائے، وہ پاسبل بھی نہیں ہوتا، اور اس کو ایک دم آیا ہوا چینج جو ہے وہ ایک دم واپس بھی ہو جاتا ہے. اس لیے آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں. کسی مخلص دوست یا رشتہ دار کا انتخاب کریں جس کے ساتھ آپ کھل کر بات کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام دل کی باتیں کرتے ہیں. تو اگر ہمارا کوئی مخلص دوست ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، کسی کا بھائی ہے، بہن ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پرابلمس کو شیئر کریں. اس سے بھی دل کا بوجھ کہتے ہیں ہلکا ہو جاتا ہے، جس سے انسان ڈپریشن میں نہیں جاتا. اگر خود ہی سوچتا رہے تو اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملتے، تو جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. ان دوستوں کے ساتھ خوب کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کریں.
جس کے بعد آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. جب اپنا کوئی نہ کوئی ایسا رازدان یا کوئی نہ کوئی ایسا دوست ہے اس کے ساتھ اپنی پرابلمس کو شیئر کرنا، یہ بڑا پازیٹیو ایک اچھا ایٹیچیوڈ ہے. جدید تحقیق کے مطابق کھل کر ہنسنا ہمارے لیے جذباتی مسائل کے علاوہ جسمانی مسائل کو بھی حل کرنے میں مدد دیتا ہے. اور کھل کے ہنسنا بہت اچھا ہے. مزاحیہ ڈرامے، فلمیں وغیرہ دیکھنے سے بھی انسان کا موڈ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. مزاحیہ لطیفے، کھل کر ہنسنا، اس کے علاوہ ماضی کے مزاحیہ واقعات ذہن میں ری پلے کرنے سے بھی، اور اس طرح کے اچھے خوشگوار ماحول میں انسان بڑا ریلیکس ہوتا ہے. جب آپ کسی کام کو کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور کامیاب نہیں ہو پاتے تو اس بات پر یقین کر لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے جو اس وقت آپ پر ظاہر نہیں ہو رہی. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں کامیابی یا ناکامی ملتی ہے تو ہم نے صرف کوشش کرنی ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور رزلٹ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس لیے ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے اور اس کا رزلٹ بھی ہم نے ہی نکالنا ہے. اور جب ناکامی ہوتی ہے تو پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. لہٰذا اپنی پوری کوشش کریں. اگر ناکامی بھی ہو گئی ہے تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھیں. تو ہفتہ میں ایک بار کسی خوبصورت مقام پر ضرور جائیں، مثلاً پارک وغیرہ، کوئی پہاڑی علاقہ ہے، دریا، سمندر، اس طرح کی کوئی ایسی جگہ جہاں جا کے آپ اپنے روٹین کے کاموں سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا وقت گزار سکیں. جسمانی تناؤ کم کرنے کے لیے ریلیکس ہونے والی بہت سی مشقیں ہیں جن کو اگر کریں تو انسان کے ذہنی جسمانی طور پہ وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکراہٹ صدقہ جاریہ ہے. اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھیں اور یہ آپ کو ڈپریشن والی کیفیت سے نکالتا ہے. ڈپریشن سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاس ڈائری رکھنی چاہیے جس میں اپنے خیالات کا اظہار، جس طرح کی بھی کوئی ہماری کیفیات ہیں وہ اس میں لکھتے جائیں تاکہ اس طرح سے ہمارا دل کا ایک طرح سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اگر فرض کریں کسی کے پاس کوئی فرینڈ بھی ہے اس کو بتانے کے لیے، کوئی بہن ہے، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈائری بھی رکھی جائے تو وہ اپنی وہ تمام باتیں اس کے اندر درج کر دے جو کہ وہ کسی اور سے بھی شیئر نہیں کر سکتی، تاکہ وہ سکون کی ایک کیفیت میں آ جاتا ہے انسان جب لکھ دیتا ہے اس کو. تو فارغ وقت میں اگر آپ کا کوئی مشغلہ نہیں ہے تو کوئی نیا مشغلہ اختیار کریں. اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت اچھا ہے اور خوشگوار تقریبات میں بھرپور شرکت کرنی بہت اچھی ہے. مذہبی رسومات میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے. سونے اور جاگنے کے اوقات طے کر لیں اور اس پر عمل کریں. یہ نہیں کہ کسی وقت تو رات کے 8 بجے سو گئے، کسی وقت 12 بجے سو گئے، کسی وقت 2 بجے تک نیند نہیں آئی. تو اس طریقے سے بھی یہ روٹین خراب ہونے سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. لہٰذا ایک وقت مقرر کر لینا بہت اچھا ہے. اس کے تھوڑا بہت آدھا پونا گھنٹہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ ڈفرینس ہونا نہیں چاہیے. اپنے بیڈ روم کو آرام دہ اور پسندیدہ بنائیں. اگر نیند نہ آئے تو کچھ دیر مطالعہ کریں جب تک نیند نہ آ جائے. سوتے وقت ماضی کے خوشگوار اچھے واقعات کو ذہن میں لائیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریاں، مثلاً سر درد ہو گیا، تھکاوٹ، جسم میں درد، نزلہ، زکام، ان کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ نارمل امراض ہیں جن سے چند دن میں افاقہ ہو جاتا ہے. کام کے دوران 1 گھنٹہ آرام کرنا بہت اچھا ہے. اگر آپ کچھ گھنٹے کام کیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لینا اچھا ہے. زیادہ ذہنی دباؤ والے کام کرنے کے بجائے کم ذہنی دباؤ والے کام کو ترجیح دینی چاہیے. اور اس طرح نہ سوچیں کہ میری زندگی یہ جو ہے یہ میری کارکردگی بہتر نہیں ہو رہی، یا اس طرح کی باتیں اپنے نیگیٹیوٹی اپنے اندر نہ لے کے آئیں. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے بھرپور طریقے سے کریں لیکن اپنے اندر نیگیٹو سوچوں کو جگہ نہ دیں. کہ اس طرح نہ سوچیں کہ میں فلاں کام نہیں کر سکتی، میں فلاں میرا کام اچھا نہیں ہے. اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہر چیز کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ہر وقت یہی سوچتے رہنا کہ میں فلاں چیز کو چینج کر لوں، فلاں چیز کو چینج کر لوں، ہر چیز بدلنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے اور دنیا تو ایسی جگہ ہے جہاں جس کو ہر شخص کو راضی کرنا ناممکن ہے. دنیا آپ کو اگر آپ اس سے رائے پوچھیں گے کہ میں کیسا ہوں یا کیسی ہوں تو وہ کبھی بھی آپ کی مرضی کی رائے آپ کو نہیں دے گی. لہٰذا ہر ایک کو خوش کرنا، ہر ایک سے رائے لینا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کسی وقت بہت زیادہ رونا آ رہا ہو تو الگ بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے رو بھی لینا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. علیحدگی میں چلے جائیں اور کچھ دیر بیٹھ کے اگر رو بھی لیں تو بہت اچھا ہے. اور اسی طرح سے اپنے ٹائم ٹیبل کو فکس کریں کہ
آپ اپنی عبادت کے لیے، کام کے لیے، آرام کے لیے، تفریح کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل کو فکس کریں کہ آپ نے فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، تو یہ بھی آپ کے روٹین کو ٹھیک رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. اور تفریح کے لیے ضرور تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے. پرفیکٹ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہر چیز میں ہم اپنا ایکسلنٹ بننے کی کوشش کریں کہ ہر کوئی بیسٹ ہمیں سمجھے. آپ اپنی ایک نارمل اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو آپ کام کریں اس کے لیے بہت زیادہ پرفیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اچھے طریقے سے کام کر لیں. اپنی جسمانی صحت کے لیے متوازن اور صحت بخش غذا استعمال کریں. ذہنی دباؤ کی صورت میں ذہنی دباؤ کو کم کرنے والی NLP کی ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ آپ اگر استعمال کریں تو اس سے بھی ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے. اور گھریلو معاملات میں بھی بھرپور شرکت کریں. ان تمام چیزوں پر عمل کر کے انشاءاللہ ڈپریشن والی جو ایک کیفیت ہے انسان اس میں شدید کیفیت میں نہیں جاتا. اور دوسرا یہ کہ اکثر لوگ اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے نشے کی مختلف چیزیں استعمال کرنے لگتے ہیں، تو وہ چیزیں اور اس کو نیگیٹو اس میں لے جاتی ہیں، وہ مسئلہ حل کرنے کی بجائے اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اپنے ان پازیٹیو چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز اور استعمال کریں جس سے اور ہم غلط راستے پہ چل پڑیں اور جو چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ اور بہت بڑا مسئلہ بن جائے. ڈپریشن کے مریض کی فیملی کے لیے کچھ ہدایات ہیں جو کہ اگر ہم ان پہ عمل کریں تو اس کے لیے بہت کمفرٹ کا باعث ہو سکتے ہیں، اس کو اس بیماری سے پریشانی سے نکالنے کا باعث بن سکتے ہیں. مریض کی ہر بات کو غور سے سنیں، اس کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کریں، اس کے ساتھ مختلف تفریح کی جگہوں پر اس کو لے کے جائیں اور مختلف کاموں میں اسے مصروف رکھیں، کھیل میں، تیراکی میں، مختلف اور ایکٹیویٹیز میں. اس پر سختی نہ کریں کہ وہ کسی کام کو ضرور کریں، آپ اسے کہیں اور تاکہ وہ کرے، لیکن سختی کرنے سے وہ کسی پریشانی اور زیادہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے. اس کو سست یا کاہل یا بیمار اس طرح کے لفظ استعمال نہ کریں، اس سے اس کی دل شکنی ہوگی اور وہ مزید تکلیف میں مبتلا ہوگا. اس کی مسلسل حوصلہ افزائی کرتے رہیں جب تک کہ وہ بہتر نہ ہو جائے. اور سب سے اچھی مدد یہ ہے کہ اس کا علاج کروائیں. علاج کے دوران اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کر سکے اور اپنے طور پر چھپ کر اس کی نگرانی کریں کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کر رہا ہے کہ نہیں، اور اس کو کسی قسم کے تانے وغیرہ نہ دیں، اس کو مختلف نام نہ دیں، اور اس کی ہیلپ آپ کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ اپنے اس پرابلم سے نکل سکے اور اس کو نکلنے میں مدد دیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ڈپریشن والا ٹاپک ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.